السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے استاد محترم سے ایک بار میں نے سنا مجمع میں، وہ بیان کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف پڑھ لیا کرے۔ درود شریف پڑھنے میں کیسی کنجوسی، تو اس لیے ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لے۔ آج جو ٹاپک پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کو آج کے مسلمان گناہ نہیں سمجھ رہے، اور ایک بڑی لمبی لسٹ بن جائے گی اگر اس پر انالیسس کر کے اس پر بات کی جائے۔ میں جس بارے میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سوشل میڈیاز پر جو گناہ ہو رہے ہیں ہم سے، اس بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، اس زمانے میں جو بہت بڑا فتنہ ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے نظروں کے گناہ۔ اب نظروں کے گناہ میں آج کے زمانے میں یہ جو نظروں کا گناہ ہے، یہ پہلے تو فزیکل ہوا کرتا تھا۔ فزیکل ان دا سینس کہ آپ راستے میں چل رہے ہو، یہاں کہیں گئے ہوئے ہو، تو آپ خود اپنی نظروں سے کسی نامحرم کو دیکھ لو، تو یہ فزیکل ہو گیا۔ میں اس وقت جس بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں کیا کہنا چاہیے اسے کہ ورچوئل گناہ ہے۔ استغفر اللہ، ہنسنے کی بات تو نہیں ہے، لیکن اب حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ان چیزوں پہ بھی بات کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے کچھ پوائنٹس آبزرو کیے ہیں اس نظر کے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ تو ان نظروں کے گناہوں سے بچنے کا بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ لوگ سوشل میڈیا سے ہٹ جائے، مطلب یہ جو عادتیں ہیں استعمال کرنے کی، یوز کرنے کی، اسے چھوڑ دے۔ لیکن یہ وہ لوگ کر پاتے ہیں جن کے اندر ول پاور زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ول پاور زیادہ دیا ہے الحمدللہ، یا پھر جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے وہ ان چیزوں کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ لیکن میں ان لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ان چیزوں کو آج میں کہوں اور کل چھوڑ دے، ایسا نہیں کر سکتے۔ میں ان لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا سٹیپس ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے آبزرو کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اگر ہم انسٹاگرام کو ایز اے ایگزامپل ابھی لے لیں فی الحال، تو ہمیں صرف یہ کرنا ہے، اگر کوئی لڑکا ہے تو وہ فیمیل سیلیبریٹیز کو انفالو کر دے، یا پھر کوئی لڑکی ہے مسلم، یہاں میں ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں اور پریکٹسنگ مسلمس کی بات کر رہا ہوں جو ڈے ٹو ڈے اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں اللہ کے واسطے، اور اپنے دین اسلام سے ہر آئے نئے دن قریب ہونا چاہتے ہیں۔ لڑکیوں کو بھی یہی کرنا ہے کہ جتنے بھی میل سیلیبریٹیز یا انفلوئنسرس ہیں انہیں انفالو کر دیں۔ اس کے لیے کرنا کچھ نہیں ہے، سب سے پہلے ہمیں تو ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ جو ہم چیزیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو چیزیں کرتے آ رہے تھے وہ گناہ تھے، سب سے پہلے تو اس سے معافی مانگنا چاہیے۔ جب ہم گناہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں جلدی توفیق ملتی ہے ان چیزوں کو چھوڑنے میں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ چیزیں کریں
پھر اپنے مائنڈ کو، اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرے کہ میں آگے سے صرف اور صرف میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رضا کے لیے یہ چیزیں چھوڑتا ہوں یا چھوڑتی ہوں، اور پھر یہ ایم بنا کر ایک دن بیٹھ جائے اور ان چیزوں کو انفالو کر دے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ ہم نے انسٹاگرام کا اگزامپل لیا ہے، انسٹاگرام پہ جب آپ سرچ آپشن میں جاتے ہو تو سرچ آپشن میں آپ دیکھو گے کہ بہت ساری گندگیاں اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو صاف کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ جو بھی گندی چیزیں جو اسلامی رولنگ کے خلاف ہے یا پھر شریعت کے خلاف ہے، ہمیں جس سے روکا گیا ہے، ایسی جو بھی چیزیں آپ کو دکھ رہی ہیں ان چیز کو آپ بس اس میں جا کر ناٹ انٹرسٹڈ کر دینا ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو لگاتار کرتے رہو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو سرچ آپشن میں جو آپ کی لسٹس آتی ہے پوری اسکرین پر، یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ صاف ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یوٹیوب پر بھی آپ جیسی چیزیں سرچ کرتے ہو ویسی چیزیں، وہ آپ کی انٹرسٹ کی چیزیں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے۔ اس لیے اس میں بھی اگر آپ کوئی ایسی چیز دیکھو جو غلط ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، فار ایگزامپل کوئی لڑکا ہے اور اس کو بہت ساری چیزیں ایسی بتائی جا رہی ہے جس سے نظروں کے گناہ ہو جائے، سیلیبریٹیز ہو گئی، انفلوئنسرز ہو گئے، بہت کچھ انسٹیٹیوشنز ہو گئے جو ان لوگوں پر فوکس کرتے ہیں، یا پھر میک اپ انڈسٹریز کی چیزیں ہو گئی، یہ سب اگر کچھ بتا رہی ہے تو لڑکوں کو یہ چاہیے کہ یوٹیوب سے ان چیزوں کو ارریلیونٹ کر کے آپشن دیتا ہے یا ناٹ انٹرسٹڈ کر کے، تو ان چیزوں کو آپ عمل میں لائے، یہ ناٹ انٹرسٹڈ کر دیں وہاں جا کر۔ مجھے ان ڈیٹیل یا ان ڈیپتھ سمجھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیزیں کیسے کی جاتی ہے، کیونکہ آج کل کے ینگسٹرز ٹیکنو سیوی ہو گئے ہیں، تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو سمجھانا آسان ہے، آپ لوگ خود سمجھدار ہے اس کو کیسے کرنا چاہیے۔ تو جب آپ لوگ یہ چیزوں کو کرنے لگو گے اور جب آپ کی یہ سب چیزیں صاف ستھری ہو جائے گی تو آپ کے نئے انٹرسٹ بنیں گے، اور نئے انٹرسٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ ایسے انٹرسٹ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے آپ، جن سے ہم اچھائی کی طرف بڑھ سکیں، یا تو پھر دین اسلام کی طرف بڑھ سکے، اچھے ٹاپکس کی طرف بڑھ سکے۔ کیونکہ ہمارے بڑے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ سوشل میڈیا کا یوز بری چیزوں کے لیے کرو گے تو آپ گناہوں میں پھنستے چلے جاؤ گے، لیکن اگر آپ اسے اچھی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اور نظروں کے جو گناہ ہیں نا، وہ اس زمانے میں بہت آسان ہو گئے، آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ یوروپین کنٹریز میں یا امریکن کانٹیننٹ میں حالات بہت خراب ہے، پورا کا پورا فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہے وہاں پر۔ آپ لوگ اس بارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں، اس بارے میں اسٹڈی کر سکتے ہیں، آپ ان چیزوں کو جھٹلا نہیں سکتے، بہت سارے واقعات ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچیے، یہ ہماری آخرت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہم جتنا ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے، دین اسلام کو فالو کرنے میں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی، اور ہماری یہ جو ہمارا جو ول پاور ہے یہ ہمیں اچھائیاں اور نیکیاں کرنے کی طرف پھر ابھارنے لگے گا دھیرے دھیرے کر کے انشاءاللہ تعالی۔ گناہوں سے بچنے کے طریقے بہت سارے ہیں، آپ اہل علم اور جو ہمارے بزرگان دین اس وقت موجود ہیں ان کے پاس جا کر کانٹیکٹ کر کے ان چیزوں سے بچنے کی مختلف
طریقے، ان چیزوں سے بچنے کے مختلف طریقے تلاش کر سکتے ہیں، ان سے سن سکتے ہیں آپ، ان کو عمل کر سکتے ہیں۔ میں کئی طریقوں میں سے ایک طریقہ بس آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے آپ کو بہت ہیلپ مل جائے، لیکن اس پر عمل ضرور کریں۔ یہ آج کے زمانے میں ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں کہتا رہتا ہوں یہ چیز ہے کہ اکثر کہتا رہتا ہوں، جو مجھے جانتے ہیں وہ یہ چیز کو مانیں گے کہ کیونکہ ہم دجالی سسٹم میں انٹر ہو چکے ہیں، اگر ہم ان چیزوں سے ابھی نہیں بچ پائیں گے تو ہمیں تو نہیں پتہ ہم کب تک رہیں گے، دجال آنے تک ہم وہاں اس وقت رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری نسلیں وہاں تک جائے، تو ہمیں ہمارے گھر کا ماحول ایسا بنانا ہے کہ ہم یہ جو ٹرینڈنگ چیزیں ہیں نا، جن کو ہم آج کے مسلمان لوگ بہت آسانی سے ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں، جو ٹرینڈ آ رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے، جو ٹرینڈ آ رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے، تو ان ٹرینڈز کے خلاف جانا ہمیں سیکھنا ہوگا، ہمارے گھر والوں کو سکھانا ہوگا۔ بے شک اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا، ہمیں سب سے پہلے مانگنا تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہے، لیکن خود کوشش بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والے ہیں۔ تو اسباب کی دنیا میں کوشش ضرور کرنی ہے بچنے کی، تو ان چیزوں سے جب ہم بچنا سٹارٹ کریں گے تو تب دھیرے دھیرے چل کر یہ عادتیں ہمارے اندر پھوٹ پھوٹ کر بھرتی ہے۔ کئی لوگوں کو ان چیزوں میں آسانی ہوتی ہے، کئی چیزوں کو بہت وقت، کئی لوگوں کو ان چیزوں میں کو عمل میں لانے کے لیے بہت وقت بھی لگ جاتا ہے، تو جتنا جلدی ہو سکے ہمیں ان چیزوں کو عمل میں لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یا تو سوشل میڈیا چھوڑ دے اگر آپ کا ول پاور ہے تو، اور اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے ہو تو ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ عزائم بنا لے اپنے کہ میں غلط چیزوں کو خالص اپنے اللہ کے واسطے نہیں دیکھوں گا یا نہیں دیکھوں گی۔ نظروں کے گناہ کے معاملے میں اکثر یہ عام ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مردوں کو ہی نظریں نیچی رکھنی ہیں، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری بہنوں کو بھی نظریں نیچی رکھنی چاہیے، اور یہ سب چیزوں سے ہم بچیں گے تب جب ہمارے پاس دین اسلام کا ایٹ لیسٹ موٹی موٹی نالج ہمیں رہے گی۔ تو اس نالج کو، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو علماء اکرام سے جڑنا پڑے گا ہمارے ایریے میں، اور آج کے زمانے میں تو علماء اکرام بہت آسانی سے آپ کو اویلیبل ہے۔ آج کے زمانے میں علماء کرام بہت آسانی سے ہمیں اویلیبل ہے، ہم ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آج کا زمانہ ایسا تو نہیں ہے کہ پوری ایک سٹی میں صرف ایک عالم موجود ہے، ایسا معاملہ اب رہا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کر کے ہم علماء کرام سے جڑ سکتے ہیں، جڑے رہ سکتے ہیں۔ حالات بہت خراب ہے، ہمیں بہت جلد سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ وقت جو ہے تیزی سے ہمیں قیامت کی طرف لے جا رہا ہے، موت ہر کسی کو آنے والی ہے۔ موت سے پہلے ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا دوستو۔ تو جتنا جلدی ہو سکے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔